بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے اس کے سامنے صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر وہ مرنے والا اہل جنت سے ہوتا ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ مرنے والا اہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس ٹھکانے تک قیامت کے دن پہنچا دے گا۔ متفق علیہ، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ اس روایت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال کا ذکر کیا ہے کہ میت کو جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اب صبح میں بھی اور شام میں بھی اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنتی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جو قیامت کے بعد تجھے دیا جائے گا، اور اگر وہ اہل جہنم سے ہوتا ہے پھر اہل جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ جہنم کے اندر تیرا مقام ہے جو قیامت کے بعد قبر سے نکال کر تجھے حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر صبح شام اسے دکھانے کے بعد یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تجھے تیرے ٹھکانے تک پہنچا دے گا۔ اب اس ٹھکانے کو دیکھنے کی وجہ سے اہل جنت کو خوشی ہوتی ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اہل جہنم کا حال جہنم کے ٹھکانے کو دیکھ کر کیا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جبکہ وہ صبح شام اپنے ٹھکانے کو جہنم کے اندر دیکھ رہا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر کے اندر بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے احوال کا سامنا کرایا جاتا ہے جس سے وہ ثواب و عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ عذاب قبر یہ برحق ہے، اسی کو ثابت کرنے کے لیے صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے اس روایت کا یہاں ذکر کیا ہے۔ یہاں اگرچہ یہ موجود نہیں ہے کہ اسے سزا دی جاتی ہے، لیکن جہنم کے یا جنت کے ٹھکانے کو دکھانے کی وجہ سے خوشی اور غمی اہل قبر کو ہوگی، اس وجہ سے صاحب کتاب نے اس روایت کو یہاں بیان کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان یہودیہ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر قالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، فقالت لها، اس یہودی عورت نے حضرت عائشہ سے کہا، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ فسالت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، اس سے پہلے حضرت عائشہ کو عذاب قبر کے سلسلے میں معلومات نہیں تھی،
جب یہودیہ عورت نے عذاب قبر سے آپ کے لیے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کو محفوظ رکھے، تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا کہ یہودیہ عورت نے عذاب قبر کا ذکر کیا ہے۔ فقال نعم عذاب القبر حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ قالت عائشہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے رسول اللہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب قبر سے پناہ مانگتے نہ ہو، یعنی جب بھی آپ نے نماز پڑھی ہے اس واقعے کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ متفق علیہ، اس روایت پر بھی امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے، دونوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو جگہ دی ہے۔ بہرحال تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی نئی بات آئے تو بغیر تحقیق کے نہ اس کو جھٹلایا جائے نہ اس کو تصدیق کی جائے، بلکہ جاننے والوں سے سوال کرنا چاہیے۔ عذاب قبر کے بارے میں حضرت عائشہ کو معلومات نہیں تھی، یہودیہ عورت نے ذکر کیا تو آپ نے اس یہودیہ عورت کو سچا بھی نہیں کہا، جھوٹا بھی نہیں کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے معلومات کی، آپ نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر حق ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری بات یہ نقل فرمائی کہ اس واقعے کے بعد جب بھی اللہ کے رسول نماز پڑھتے عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ یہ عذاب قبر سے رسول اللہ کا پناہ مانگنا امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ آپ کے لیے تو قرآن کریم میں اعلان کیا جا چکا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اور یہ ارشاد بھی اللہ تبارک و تعالی کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کوئی گناہ تھے، یہ بطور فضیلت کے اور آپ کی شان کو بلندتر کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو سکھانے کے لیے آپ نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، اس لیے امت کا بھی یہی معمول ہونا چاہیے جو رسول اللہ کا حضرت عائشہ نے نقل کیا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں گناہ بھی نہیں ہے اس کے باوجود آپ نے پناہ مانگی، اور ہم جو ہر لمحے میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کس قدر پناہ مانگنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس عمل سے ثابت ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسی روایت سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر حق ہے، اور چونکہ باب بھی عذاب قبر کے ثبوت ہی کا ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے اس کی روایت کو نقل کر کے یہی بات امت کو سمجھائی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قبر کے اندر بھی عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ بالکل واضح الفاظ میں رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا عذاب القبر حق۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں صلی اللہ بعد صلی صلاۃ، کہ اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد آپ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے، تو اس سے پہلے کا معمول کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگی؟ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول تو پہلے بھی تھا، لیکن پہلے آپ آہستہ مانگتے تھے، زور سے نہیں۔ اس واقعے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں ہے، اس طرح اور بھی لوگ ہوں گے جنہیں عذاب قبر کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو امت کی تعلیم کے لیے آپ نے زور سے دعا مانگنا شروع کر دی تاکہ عذاب قبر کا امت کو علم بھی ہو جائے اور اس سے پناہ مانگی جاتی ہے اس بات کا بھی امت کو پتہ چل جائے۔ اسی لیے آپ نے بعد میں اس واقعے کے جب یہودیہ عورت کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے جہری طور پر عذاب قبر سے امت کے سامنے دعا مانگی ہے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط بنی النجار على بغل له ونحن معه اذا حادت به فقادت تلقی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بنی نجار کے باغ میں، یہ قبیلہ تھا بنی نجار، فرماتے کہ اس قبیلے کے باغ میں آپ اپنے خچر پر سوار تھے، وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم بھی اسی باغ میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے۔ اِذَا حَادَتْ بِهِ فَقَادَتْ تَلْقِي، اچانک آپ کا خچر بھٹکنے لگا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے، اتنا اچھلنے لگا۔ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، اچانک 5-6 قبریں نظر آئی اسی باغ میں۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، میں یعرف اصحاب هذه الأقبر، ان قبروں والوں کو کوئی جانتا ہے؟ قال رجل انا، ایک آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ قال فمتى ماتوا؟ قال في الشرك، رسول اللہ نے معلوم کیا کہ ان کی موت کب آئی ہے، یہ کب مرے ہیں، حالت اسلام میں مرے ہیں یا حالت کفر و شرک میں مرے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا فی الشرک، کہ ان کی موت شرک کی حالت میں آئی ہے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کی قبر میں آزمائش کی جاتی ہے، قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی آزمائش فرماتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قبر میں سوال کیا جاتا ہے، تو سوال وہ آزمائشی کے لیے ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع من، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی وہ آواز تمہیں بھی سنائے جس آواز کو میں سن رہا ہوں۔ مجھے آواز آ رہی ہے کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں بھی عذاب قبر کا جو احوال ان پر گزر رہا ہے اس کی آواز سنوا دیتا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو میں نے عذاب قبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یا عذاب قبر کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیا تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی بند کر دو گے، اس وجہ سے میں تمہیں یہ آواز نہیں سنوا۔ اور پھر ثم اقبل علینا بوجہہ، راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار، قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، اللہ کے رسول نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، بس صحابہ نے اللہ تبارک و تعالی کی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی۔ قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، تو صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگو۔ قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تو تمام صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ ہم پناہ مانگتے ہیں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ قال تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے۔ قالوا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ رواہ مسلم، اسی روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ اس مذکورہ روایت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 5-6 قبروں کی تحقیق کے حال میں جب معلومات کی تو آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے یہی بیان کیا کہ ان کی آواز میں سن رہا ہوں، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی یہ آواز سنوا دیتا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، لیکن خوف ہے تم اس آواز کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تمہارا دل
تڑپ جائے گا، بے چین ہو جائے گا، اور تمہاری عقل، تمہارے حواس بیکار ہو جائیں گے، اس لیے تم اپنے مردوں سے بھی بے خبر رہ جاؤ گے اور انہیں دفن کرنے کی جرات اور ہمت تمہارے اندر نہیں رہے گی۔ اس لیے میں تمہیں اس عذاب کی آواز کو نہیں سنواتا، گرچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اس آواز کو سنا ہے، اس لیے کہ آپ کی قوت سماعت وہ عام انسانوں کے مقابلے پر اللہ کی جانب سے زیادہ کی ہوئی تھی۔ آپ کی بصارت، آپ کی سماعت یہ ہر امتی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو جو مقام دیتے ہیں وہ طاقت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اور چلنے کی ہر طاقت امتی سے زیادہ دی جاتی ہے، تو اسی قوت سماعت کی وجہ سے آپ نے اس آواز کو سنا ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور پھر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پر جہنم کے عذاب سے بھی، قبر کے عذاب سے بھی، اور ظاہری باطنی فتنوں سے بھی، اور فتنہ دجال سے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو اس روایت میں بھی جہاں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بھی رسول اللہ نے حکم فرمایا ہے، اس لیے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس پہلی منزل میں انسان کامیاب ہو جائے، عذاب سے بچ جائے، تو امید ہے آنے والے مراحل بھی اس کے لیے آسان ہوں گے اور انسان عذاب جہنم سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے جہنم کے عذاب کے ساتھ ساتھ آدمی کو عذاب قبر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک عام جملہ آپ نے صحابہ کو تلقین کیا کہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہر ظاہری اور باطنی فتنے سے آدمی پناہ مانگے۔ ظاہری فتنے وہ ہوتے ہیں جو انسان کو محسوس ہو جاتے ہیں، اور باطنی فتنے وہ ہوتے ہیں جو انسان کو محسوس نہیں ہوتے۔ ظاہری فتنے وہ ہیں جن کے اسباب نظر آ جاتے ہیں، اور باطنی فتنوں کے اسباب نظر نہیں آتے۔ اب آدمی ان فتنوں سے تو بچ سکتا ہے جو ظاہر ہوں، دکھائی دے رہے ہوں، لیکن باطن میں کیا فتنہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس سے آدمی نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح ظاہری فتنوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، باطنی فتنوں سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اسی لیے کہ ان کی حفاظت کا انسان کوئی ذریعہ یا کوئی سبب اختیار نہیں کر سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آ جانے کے بعد ہی انسان ان سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پناہ بھی مانگتے رہیں اور اپنے اعمال کو بھی درست کرتے رہیں، تاکہ عذاب قبر سے بھی ہماری حفاظت ہو، عذاب جہنم سے بھی ہو، اور دنیا کے اندر بھی ہر ظاہری باطنی فتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔